أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق اللہ العظیم. اور شاعروں کی بات تو وہی لوگ چلیں گے جو بے راہ گمراہ لوگ ہی چلیں گے شاعروں کی بات سننے والے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر ہر میدان میں سر مارتے پھرتے اور وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں؟ تو عام طور پہ شاعروں کی بات ہے جو ایمان والے شعراء ہیں، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اور ظالموں سے بدلہ لینے والے ہیں. اسلام کے خلاف جو لوگ ظلم کیے ہیں ان کا اور بدلہ لیا ان پر ظلم ہونے کے بعد. اب یہ جو ظالم ہیں ان قریب دیکھ لیں گے کہ جو ہے ان کو کیا اس کا بدلہ ملنے والا ہے ان کے ظلم کا. تو یہاں ایک بات ہے کہ قرآن عربین آیا ہے پہلی شروع رکو میں بلسان عربی مبین. تو قرآن عربی میں ہوتا ہے، عربی میں جو ہے وہ قرآن ہے، دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ہے. اس کو کنڑی قرآن یا انگریزی قرآن نہیں کہنا چاہیے. قرآن کی اردو قرآن نہیں کہنا ہے. قرآن کا جو ترجمہ ہے ترجمہ بولنا چاہیے اس کو. اور قرآن کو اس کے متن کے بارے میں عربی کے بارے شائع نہیں کرنا چاہیے. کر رہے ہیں لوگ خالی انگلش، خالی کنڑ، خالی اردو، بغیر اس کے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا ٹرانسلیٹریشن نہیں کرنا چاہیے. اس کو کرنے میں الحمد لکھنا غلط ہے. یہاں حویلی کا ہے اور ہتھوڑے کا ہے، دو ہیں، کیا کرتے کون سا لکھ لیں؟ وہ ایک ہی ہے، معنی غلط ہے. الحمد کے معنی اللہ کی طرف، الحمد ہتھوڑے کے معنی آگ بجھانے کی، معنی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے کسی اور زبان میں اس کا ٹرانسلیٹریشن غلط ہے. کنڑ میں ہو، انگلش میں ہو، انگلش میں اچھی کچھ ہے سیکھنا ہو نہیں ہو. مسئلہ کیا ہے ہم بول رہے ہیں سیکھو. ہوتا تم نے کیا پورا قرآن سیکھو بول رہے ہیں کیا؟ سورہ فاتحہ سیکھو، 4 سورتیں تمہاری نماز ہو جاتی ہے. نماز ہونے کے لیے پورا قرآن ضروری نہیں، سورہ فاتحہ سیکھنا ہے اور 4 سورتیں سیکھنا ہے، اس سے تمہاری نماز ہو جاتی ہے. صحیح سیکھو ہوتا ہے، کیونکہ یہ لینگویج کی اسپیشلٹی ہے نا، یہ خدائی زبان ہے، اس کو صحیح پروننس کرنا ہے. وہاں کیا کون سا نکالتے تھے بولو؟ کنڑ میں انگلش میں کون سا نکالنے والے؟ وہ الحمد ابھی لکھ کیسے نکالیں؟ الحمد یہ نیچے کیسے ہتھوڑی کیسے نکالے تو معنی غلط ہوگا. تو یہ آرڈینری لینگویج نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ معلوم ہے نہیں. تو نماز فاسد ہوتی ہے اس کی، نماز ہی نہیں ہوئی، معلوم ہے نہیں. یہ سب ایسا پڑھیں کیا کرنا؟ یہ سب بھی نماز پڑھتے ہیں جی، وہ تک کون باریک نہیں ہے. سب لینگویج سیکھنا ہے تو اس کے جو مخرج کہاں سے نکل رہا ہے وہ نکالنا ہے. تو کیا ہمیں پورا قرآن بولے گا؟ تو نہ ایک سورہ فاتحہ سے ہی سیکھ لو، ایک 4 صورتیں قل اللہ انا اطعنا ہوتا ہے 4 سیکھو، ہماری نماز پتہ صحیح سیکھو. سب پورا جو کرنے والے کرتے ہیں نا، اتنی بھی نہیں کر سکتا انسان محنت نہیں. سورہ فاتحہ کتنا دن لگتا ہے بولو؟ 7 آیتیں ہیں. مولانا ابوالفضل صاحب جو ہے روزانہ کیا سکھاتے تھے وہاں سے کہاں علی گڑھ کالج جا کو، علی گڑھ یونیورسٹی کو جا کو، سب کو پڑھاؤ الحمد للہ رب العالمین ایک سکھا بس. سب جنے پڑھو دوسرے دن 7 دن میں سورہ فاتحہ ہوا سب وہاں قیام کرتے تھے. اب جو حکیم صاحب ان کے داماد تھے نا وہاں قیام کرتے تھے. قل هو اللہ احد، وہ 4 آیتیں ہیں. کبھی مہینہ ہو کر وہ 4 فانی سے نماز ہوگی نا ان کی. سیکھنے کا آدمی وہ سیکھنے کا کیا ہو کیسے چلتی گاڑی کیسے چلتی ہے، نماز نہیں ہوتی. یہ ہمارا فتویٰ نہیں، جو پورے لوگوں کا فتویٰ ہے. ہمیں کیا میں بول رہا ہوں نہیں، جو فتویٰ ہے وہی. تو شعر کیا ہے؟ اصل میں شعر ہر موضوع کلام کو جو ہے اس کے اوزان ہیں، اس کی یہیں لکھو کرتا شاعر.
تو یہ قرآن ویسا نہیں ہے. قرآن شاعری کے جو اصول ہیں اس کے اوپر نہیں اترتا, معلوم ہے نہیں. ہاں اس کے اندر وہ الفاظ کی ضرورت ایسی ہے, الفاظ کا انتخاب ایسا ہے, شاعری کیا بالکل اس کا ہم نے مان پڑ جاتی. تو وہ جو بڑے بڑے شعراء تھے, ایسے شعراء تھے وہاں زمانے میں جن کے اشعار کندھا کر کے سونے کے اوپر لگائے گئے تھے, خانے کعبہ کے اوپر لگائے تھے. لوگوں نے وہ سجدہ کیا تھا. شاعری زوردار تھی نا ان کی. کیا شعر ہمارا, اتنا تھا نازل تھے فوراً بولے نکالو, کیا نکال دو, میرا کیا بھی نہیں. وہ اس کا نام کیا کہ میرا شاعری کیا بھی نہیں. اس کی فساد, اس کی بلاغت اتنی ہے. قرآن کی جو اتنا ایلوکوینٹ چیز کی جو ہے, اتنا ایلوکوینٹ ہے, اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے, میرا کیا بھی, نکال دو, نکال دینا. تو چیلنج دیا گیا تم قرآن سے قرآن بنا کے لاؤ, نہیں کر سکے ہم. تم اتنے زباندار ہو, تم ایسے بڑے بڑے شاعراں ہو, تم کیا کرتے, ایک ناتانہ صورت بنا کے لاؤ, تمہیں کل والا بنا کے لاؤ, نہیں لگ سکے. تو جو ہے اللہ کے لوگ بولتے شاعر ہیں انہوں, تو شاعر کیا کرتے ہیں, کچھ بھی ایسے خیالی پلاؤ پکا کہ یہ کر کے ایسا کرتے رہتے. تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے. شریعت میں اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ کیا ہے؟ تو سب لوگ شاعری, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار بولتی تھیں, حضرت, تو وہ تو کامن تھا وہاں پر. تو جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے, جس کا مضمون اچھا ہے وہ شاعری اچھی, جس کا مضمون خراب ہے وہ شاعری خراب ہے, ایسا. تو عبداللہ بن رواحہ شاعر تھے, حسان بن ثابت, کعب بن مالک. تو یہ جب آیت نازل ہوئی کہ شعراء کی پری گمراہ لوگ کرتے ہیں, تو انہوں کتنے گمراہ ہونا. شعراء کی فالو کرنے والے کون ہیں, سب گمراہ ہیں, تو انہوں گمراہ کے لیڈر ہو رہا شعراء. تو یہ روتے آگے لوگ, نہیں آگے پڑھو اور لگ کیا ہے آگے, جو لوگ ایمان لائے, اعمال صالحہ کرتے رہے, اللہ کو یاد کرنے والے رہے, ان کے لیے نہیں کہا گیا. اور انہوں نے اسلام کے خلاف جو چیزیں کہیں ان کا بدلہ لیا انہوں نے. آیت کے آگے اسی کو پڑھو کہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اشعار بےہودہ غلط مقصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آگے ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے. مشرکین شعراء کیونکہ وہ گمراہ لوگ ہیں, صرف کیا ہے دل میں ایسے بولنے گا, کسی اپنے عورت کے بارے میں ہو یا کسی اس کے بارے میں ہو, بڑا چڑا کیا بولتے رہتے ہیں نا. شعر مطلقاً برا نہیں, اس شعر میں اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد آتی ہے, اسلام کی مدد ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. جو فحش ہے, منکر ہے, وہ تو مذموم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرما کے بعد اشعار تو حکیمانہ ہوتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من الشعر حکمت, بعض شعر تو حکیمانہ ہوتا ہے, حکمت والا بھرا ہوتا ہے. تو امیہ بن سلت ایک بہت بڑا شاعر تھا, وہ جاہلی شاعر تھا, ایمان بھی نہیں لایا. تو عمرو بن شریف کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیچھے بیٹھا ہوتا, پوچھے تجھے کچھ اشعار یاد ہیں گے, پوچھے اللہ کے رسول. ہاں یاد ہیں. امیہ بن سنا, بولے ایک سنا اور سنا اور 100 اشعار سنا میں اللہ کے رسول. بولے کہ انہیں اسلام لانے خبیر ہو قریب ہو گیا ہے. اس اشعار کے اندر اللہ کی توحید اور جو ہے دنیا کے اندر جو انسامات چلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ سب بیان کیا اس نے. ارے نہیں اسلام لانے قبیل قریب ہو گیا نا انہیں, لیکن اسلام نہیں لایا. کیا کر سکتے, اس کی بد نصیب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. حضرت عائشہ شعر کہا کرتی تھی, معلوم ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے, اس کا مضمون اچھا ہے تو اچھا ہے, ہر مضمون برا ہے تو شعر برا ہے. مدینہ منورہ کے جو بڑے بڑے جو فقہاء تھے, یعنی ائمہ تھے, عبید بن عتبہ مشہور قلب کلام شاعر تھے وہ لوگ. شاعری کی جو مذمت آئی ہے وہ غلط شاعری ہے, یا شاعری میں اتنا کر رہا ہے کہ سب فرائض چھوڑ رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, وہ اس میں لگ گیا. دیکھیں نا شاعراں چلے رات کو ایسا کریں لوگ, وہ غلط ہے. شاعری سے مغلوب نہیں ہے, کتنا لینا ہے اتنا لینا ہے, اس کے پیچھے لگ کو وچ کرتے بیٹھتے کے. اگر شعر مغلوب ہے تو برا نہیں. پھر جو اشعار فحش ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, وہ تو بالکل حرام ہے. حضرت عمر خطاب نے اپنے گورنر عدی بن نزلہ کو ان کے اس لیے کہ فحش اشعار کہتے تھے. شاعری میں تو عورتیں کے یہ ان کا یہ ناک نقشہ بیان کرتے بڑے. اس طرح عمر بن عزیز نے عمرو بن ربیعہ ابو الاحوص وہ
وہ جو ایسی غلط شاعری کرتے تھے ان کو نکال دیا ان کے پوسٹ سے. معلوم ہے؟ بہت سے قافیہ بازی اور علم جو دل کو سخت کر دیتا ہے. بس شاعری کرتے رہنے کا کیا بھی نہیں, دوسرا نماز روزہ اللہ کا ذکر وہ کیا بھی نہیں کرنا, ایسے لوگ آتے ہیں ان کے لیے والا. تو یہ الشعراء یتبع الغاوون, تو اگر وہ لوگ ایسا ہیں تو شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں, تو انہیں کتنے بڑے گمراہ ہونا چاہیے. تو اس لیے عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی ان کی نشانی ہوتی ہے, متبوع لوگ کتنا گمراہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں جو ہے قرآن کے بارے میں جو ہے لوگ یہ بھی شاعری سمجھتے تھے, شاعری نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تم لوگ شاعری جتنا آگے بڑھ بڑھ شاعری کرتے ہو اس کے کلام بنا کے پیش کرو, نہیں کر سکتے. تو قرآن نے ان کو جو بالکل مات کر دیا. کئی کہ زبان دانی کے فیلڈ میں, زبان دانی کے مسئلے میں انہوں جو ہے ایسا کلام نہیں بنا کے پیش کر سکے. تو اللہ کے رسول اللہ کا کلام پیش کرے تو ایسا کلام ہے, تو یہ شاعری ہے کیا؟ اگر شاعری نہیں ہے یہ اللہ کا کلام. ہاں اس کے اندر کی جو الفاظ ہیں, اس کے اندر جو آیاتوں کا جو یہ ہے دربست کہتے ہیں نا, دربست ایسا ہے کہ شاعری سے پڑھ کر اس کے اندر لطف آ جاتا ہے. دیکھیے جو اچھا پڑھنے والا ہے پڑھے تو آپ کتنا یہ بات ہے اس کی, کیا ترنم اس کے اندر آتا ہے, کیا نغمہ اس کے اندر آتا ہے. تو لکھا حضرت کوئی ایک جو ہے یہاں کے وہ تھے جاننے والے تھے سب, ان کے راگ راگنیاں ہیں نا, میوزک جاننے والوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تو ایک دم انہوں بولے حضرت کیا پڑھے آپ, ایسا پڑھے کہ کیا اب ایسا معلوم رہتا ہے کہ جو ہے کون سی راگنیاں تھی آپ کی معلوم نہیں ہوتی, اتنا اچھا پڑھتے تھے. وہ جو اصول ہیں شریعت اس کے مطلب پڑھے, ابھی بھی الحمدللہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو ہے قرآن کو صحیح پڑھا جائے تو دیکھو آدمی متاثر نہیں رہ سکتا. کہاں کا راگ کہاں کی راگنیاں ہمارے قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے بولے کہ جو ہے قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو, قرآن کو اچھی آواز سے زینت دو. لیس منا من لم یتغن القرآن, قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا, اچھی آواز سے نہیں پڑھتا, تو ہمارے میں سے نہیں ہے. تو اچھی آواز سے مراد جو تجوید کے قواعد ہیں اس سے پڑھنا ہے. کیا لمبے لمبے خرچے اچھے پڑھنا ہے, لمبے کھینچتا رہتا, لمبے لمبے کتنا لمبا کھینچنا ہے کہ نہیں. تو تجوید کے اصولوں پر ہے وہ کتنا کھینچنا, بس لوگ ایسے نہیں بہت اچھا پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا ہوں معلوم ہے نہیں, اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. دیکھو اللہ اکبر, بس اللہ اکبر, بس اتنا ہی. اس کو اللہ کو کھینچا تو نے گیا تو نہیں سمجھو مکروہ ہوگا. اللہ اکبر گیا نہیں کم سے معلوم ہے. پڑھ کے بتائیں مولانا ابرار الگ صاحب, ہم کو معلوم ہے نہیں, یہ لوگ کسی کو معلوم نہیں, یہ سب باتیں ہیں. اللہ اکبر غلط ہے, اللہ اکبر اسی طرح کھینچنا نہیں ہے. وہ ایک کھڑا زبر زیادہ کھینچے گا تو تلین ہو جائے گی, مکروہ ہو جائے گا. اذان ہو اقامت ہو چاہے نماز ہو, کچھ بولے وہاں سے. وہ لکھی ملا علی قاری جو بہت بڑے حدیث کے شاعری لکھے ہیں کہ وہاں بھی غلطیاں کرتے ہیں لوگ, کون پکڑنا. تو مولانا ابرار صاحب دیوبند گئے, دیوبند تو مشہور نا, اللہ اکبر پکڑے وہاں نماز دے دیں پکڑا ہے, کیا کھینچ رہا دیوبند کی اذان کو پکڑ لیا انہوں نے. کہاں ہے چپ کھینچنے کا, اس کا من مانی بتاؤ تو اصول بتاؤ, تمہارا کھینچنے کا اصول بتاؤ. ہم نا کھینچنا ہی نہیں بھائی, مد کرنا ہے نا, بس اصول بتاؤ کرو, ہمیں کیا نام کرتے ہیں. اب الضالین ہے کھینچنا, کھینچنا کہاں ہے بتاؤ. لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو کھینچ جاتے ہیں. تو بہت ساری مکہ مدینہ کی بھی غلط ہوتی, اصول کے خلاف کون بھی غلط غلطی. تو میں کروں تمہیں کروں, مکہ والے کرے مدینہ والے کرے, تو کیا صحیح ہوتا کیا. تو اصول تو ہر جگہ وہی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں, اور جو اصول پرست لوگ ہیں برابر ان کو بولتے رہتے ہیں. اب وہ مکہ مدینہ میں بولنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہاں تو دیوبند پکڑ لیا انہوں نے, دیوبند فوراً پکڑ لیا انہوں نے. نہیں اچھا نہیں کیا نہیں, اللہ اکبر ضرور, اللہ اکبر کسی سے کھینچا نہیں, اٹھ جاؤ. دیکھو اللہ اکبر, اللہ اکبر, بس کھینچنا نہیں ہے. مکروہ ہے, وہ مکروہ ہے نا, کراہیت, پسندیدہ نہیں ہے دین کے اندر. تلہین کہلاتا, تلہین, لہن خفی لہن جلی. لہن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب جیسا الحمد پڑھے تو لہن جلی ہوگا, نماز فاسد ہو گئی. یہ لہن خفی ہے لیکن مکروہ ہے. تو جو یہاں شاعری کے ذکر آنے سے بول رہا ہوں میں کہ قرآن کے اندر ایسا نغمہ ہے
صحیح طور پر پڑھنا چاہیے، بس صحیح طور پر پڑھا جائے تو یقیناً جو ہے آدمی جو ہے بالکل مست ہو جائے گا اس میں. تو حضرت تھانوی پڑھے تو وہ آدمی مست ہو گیا. تو حضرت تھانوی کے جو استاد تھے وہ مکہ میں تھے، ان کا پڑھنا پورے دنیا میں ٹاپ، وہ زمانے کی بات پورے دنیا میں ٹاپ ہو گیا تھا. انہوں جو ہے یہاں بھی سیکھے تھے، پڑھے تھے، سب کرے تھے. ہندوستان کے قاری تھے، قاری عبد الرحمن پانی پتی مشہور، ان کے شاگرد انہوں وہاں جا کے ان سے سیکھے تو ان کا پڑھنا بھی ٹاپ ہو گیا. بس پورے دنیا میں ٹاپ پڑھتے تھے. ثانیہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی نہیں تھے، ایسا پڑھتے تھے کہ پورے دنیا کے ٹاپ پڑھنے والے تھے لوگ. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے بعد صحیح پڑھنا کس طرح ہے، جو کیا چلی گاڑی سے رانگ چل رہی گاڑی معلوم نہیں. تو بہرحال جو ہے صورت ختم ہو رہی ہے. تو شاعری کتنی اچھا مقصد ہے اور اچھا مضمون ہے تو شاعری اچھی ہے. بیکار قسم کا مضمون، فالتو چیزاں، چپ واہ واہ کہلانے کی وہ چاہیے اور ٹائم اس میں پاس کرنے کا ہے. شاعری کی اتنی حدود کے اندر کرن دے، پورا ٹائم تھوڑا کتنا ٹائم ہے وہ ٹچ کر دے. تو شاعر ورا ہوتے رہتے ہیں. تو جو ہے اکثر جو ہے کیا کچھ لوگ جو ہے اسلامی ادب کچھ لوگ کریں تو پہلے تو اسلام کیا ہے جانو ادب اسلامی وہ یہ کر رہنا. تم اسلام کو جانو پہلے، اس کے بعد شاعری کرو گے. دوسرا کیا نہیں بولتا ہوں ان کے بارے میں. جو اسلامی ادب پر کوئی اٹھ کھڑے، اسلام کیا ہے تم جانو، اس کے بعد تم اسلامی ادب کو اسلامی شاعری کرو گے. کے بعد اسلامی تو معلوم نہیں تمہیں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورت یہاں ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.